ایک شادی شدہ لڑکی کی کہانی جس نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی آگ سے کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک ایسی خطرناک آگ جو دھیرے دھیرے پھیلتی گئی اور پھر اس بے قابو آگ نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لڑکی کو اس بات کا احساس ہوا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ آگ نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ہانیہ کا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ اپنے والدین کی 5 اولادوں میں سے ہانیہ کا نمبر آخری تھا۔ بڑے بھائی شادی شدہ تھے، باقی 2 بہنیں بھی شادی شدہ تھیں۔ ہانیہ کا نمبر سب سے آخر میں تھا اور اب اس کے والدین اس کی شادی کر کے بھی اپنے فرض سے سبک دوش ہو چکے تھے۔ ہانیہ کا تعلق لاہور سے تھا اور شادی کے بعد ہانیہ کا سسرال بھی لاہور میں ہی تھا۔ ہانیہ ایک خوبصورت، سمارٹ، پڑھی لکھی اور بااعتماد لڑکی تھی۔ ہانیہ کی شادی کامران سے ہوئی۔ کامران بھی زراعت کامت، خوبصورت اور ہینسم لڑکا تھا جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر ملازمت کر رہا تھا۔ ہانیہ بیاہ کر اپنے سسرال جا چکی تھی۔ شروع میں 10-15 دن اس نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ گزارے مگر کامران اپنے ماں باپ کے ساتھ رہائش پذیر نہیں تھا کیونکہ لاہور میں ہی رہتے ہوئے اس کی کمپنی اور دفتر اس کے والدین کے گھر سے کافی دور پڑتا تھا، لہٰذا اس نے کمپنی سے درخواست کی اور رہنے کے لیے 1-2 کمرے کا فلیٹ اپنے دفتر کے قریب ہی لے لیا تھا اور کافی عرصے سے اسی فلیٹ میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ وہاں سے والدین کے گھر تک آنا جانا وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع تھا، اس لیے اس نے بہتر سمجھا کہ دفتر کے قریب رہائش کا انتظام کر لے۔ ہانیہ اور کامران کی شادی کو محض 15 دن ہی گزرے تھے جب کامران نے اپنے گھر والوں کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ گھر والوں کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ اس کے بعد کامران اور ہانیہ نے پیکنگ شروع کی اور 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام ضروری اشیاء سمیٹ لی۔ پھر والدین اور سسرال والوں نے ملنے کے بعد ہانیہ اپنے شوہر کے ساتھ نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا مگر خوبصورتی سے سجا ہوا 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو دونوں میاں بیوی کے لیے فی الحال کافی تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ کامران صبح 9 بجے دفتر سے نکلتا، ہانیہ 8 بجے اٹھ کر ناشتہ بناتی۔ شوہر کے ناشتے کے بعد وہ 9 بجے دفتر چلا جاتا اور ہانیہ دوبارہ سو جاتی۔ وہ دوپہر کے قریب جاگتی، اپنی پسند کا ناشتہ کرتی، گھر کی صفائی کرتی اور شام کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دیتی۔ 7 بجے تک کامران گھر آ جاتا، دونوں کھانا کھاتے، باتیں کرتے، چائے پیتے، کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے اور پھر سو جاتے۔ ہانیہ ایک آئیڈیل زندگی بسر کر رہی تھی، جیسی زندگی کا خواب بہت سی لڑکیاں دیکھتی ہیں، یعنی شوہر کے ساتھ علیحدہ گھر کی آزادی سے رہنا۔ شادی کے محض 1 ماہ بعد ہی ہانیہ کو یہ سب میسر آ گیا تھا۔ اس کی بہنیں، کزنز اور بھابیاں اکثر کہتی کہ ہانیہ بہت خوش نصیب ہے کہ شادی کے ساتھ ہی الگ گھر مل گیا، اور ہانیہ اس بات پر اکثر اتراتی بھی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ہانیہ اور کامران کی شادی کو تقریباً 1 سال بیت چکا تھا مگر اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ کامران کے گھر والے اور ہانیہ کے والدین اس پر کبھی کبھار پریشان ہو جاتے، ان دونوں سے پوچھتے اور مشورے دیتے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن یہ دونوں میاں بیوی اس بارے میں ابھی زیادہ فکر مند نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ شادی کو ابھی 1 سال ہوا ہے، بچے بھی ہو جائیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہا تھا مگر ان دونوں میاں بیوی کی زندگی میں ایک چنگاری دھیرے دھیرے اپنا اثر دکھا رہی تھی، اور وہ چنگاری کیا تھی آئیے اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر تفصیل بتاتا ہوں۔ اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ ہانیہ اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ شوہر صبح 9 بجے جاتا تھا اور شام کو 7 بجے گھر واپس آیا کرتا تھا، اور خود ہانیہ کے سونے اور جاگنے کی روٹین کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد دوپہر تک سو کر وقت گزارتی تھی اور پھر سو کر اٹھنے کے بعد اپنے لیے ناشتہ بنانے کا تکلف وہ نہیں کرتی تھی بلکہ ڈائریکٹ کوئی چیز آرڈر کر دیا کرتی تھی۔ کبھی پیزا منگا لیا، کبھی کوئی برگر آرڈر کرتی یا کبھی کوئی کچھ منگوا لیا، اسی طرح کی کوئی نہ کوئی چیز گھر بیٹھے فون پر آرڈر کر دیا کرتی تھی
اور 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر وہ آرڈر ان کے گھر آ جایا کرتا تھا اور وہ آرام سے اپنے کھانے کو انجوائے کرتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہانیہ کی آئے دن یہی روٹین تھی۔ گھر میں کوئی بڑا ہوتا، کسی بڑے کی نظر ہوتی، کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوتا تو شاید ہانیہ کی روٹین یہ نہ ہوتی، مگر کیونکہ ہانیہ اکیلی رہتی تھی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا اپنی من مرضی کیا کرتی تھی۔ مگر معاملہ اگر یہاں تک رہتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی۔ باہر سے کھانا منگوا کر کھانا کوئی عیب نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، مگر اس کے آگے جو ہو رہا تھا وہ کچھ ہونے والا تھا، وہ غلط تھا۔ ہوتا کچھ یہ تھا کہ ہانیہ جس جگہ پر آرڈر کرنے کے لیے کھانا منگوایا کرتی تھی، وہاں سے ایک اویس نامی لڑکا آرڈر لے کر آیا کرتا تھا۔ وہ ہانیہ کے گھر پہنچنے کے بعد اس کے فون پر اسے میسج کرتا کہ نیچے آ کر اپنا آرڈر ریسیو کر لیں۔ ہانیہ پیسے اپنی مٹھی میں دباتے اور مسکراتے ہوئے بال لہراتے ہوئے نیچے آتی، اویس سے اپنا آرڈر ریسیو کرتی اور اسے تھینک یو کہہ کر مسکراتی ہوئی واپس پلٹ جاتی۔ شروع کے دن میں بس دونوں کے درمیان اتنا سا تعلق تھا۔ دھیرے دھیرے یہ تعلق بڑھنے لگا۔ جب بھی ہانیہ آرڈر کرتی، اویس ہی اس کا آرڈر لے کر آتا۔ اب سلسلہ کچھ یہ چل نکلا تھا کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کے فون نمبر تھے۔ اویس اکثر اس سے میسج پر بات کرنے لگا۔ باتیں دھیرے دھیرے طول اختیار کرنے لگی۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ پہلے وہی اویس جو ہانیہ کو میسج کیا کرتا تھا کہ نیچے آ کر اپنا آرڈر لے جائیں، وہ خود اوپر جانے لگا، ہانیہ کے دروازے پر دستک دیتا، ہانیہ کا آرڈر اس کے دروازے پر اس کے ہاتھ میں پکڑا کر آتا۔ پھر بات یہاں سے بہت کچھ آگے بڑھی۔ دونوں وہاں 5 سے 10 منٹ کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کرتے، ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ لیکن پھر ایک دن اویس نے کہا کہ یوں دروازے میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہانیہ نے دروازہ کھول دیا، اویس اندر داخل ہو گیا اور یہاں سے اویس ہانیہ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اس آگ کی پہلی چنگاریاں ہانیہ کے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی، جس نے پھر ہانیہ کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا، اور یہ عورت، یہ لاپرواہ لڑکی اس راکھ کو لے کر روتی رہی، پیٹتی رہی، مگر کچھ کر نہ سکی۔ پھر کیا تھا، آرڈر تو روز آتا تھا، ہانیہ کا کھانا تو روز آتا تھا، اویس بھی روز آتا تھا، دونوں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے تھے۔ جو بھی کھانا اویس لے کر آتا دونوں مل کر کھاتے۔ اس کے بعد ہانیہ چائے بناتی، دونوں چائے کا کپ پیتے، 2 گھنٹے اکٹھے گزارتے۔ پھر اویس اپنے کام پر واپس روانہ ہو جاتا اور اس کے بعد بھی وہ ہانیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا۔ ہانیہ کھل کر یہ بھیانک کھیل کھیل رہی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا شوہر تو صبح 9 بجے کا گیا، شام کو 7 بجے واپس لوٹے گا۔ دونوں کئی گھنٹے تک ایک دوسرے سے نہ صرف فون پر بات کرتے بلکہ کئی بار تو گھنٹوں کے حساب سے ویڈیو کال پر بات کرتے۔ یہ سلسلہ خاموشی سے یوں ہی چلتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کا شوہر کامران اس تمام سلسلے سے مکمل طور پر بے خبر تھا، لیکن دوسری طرف اویس کے گھر میں ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ دیکھنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ اویس بھی شادی شدہ لڑکا تھا۔ اس کی بھی شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے۔ اویس کی بیوی اس کی خالہ زاد تھی اور اویس کے گھر میں اس بات کو لے کر تناؤ کا ماحول پیدا ہو چکا تھا کہ اویس سارا دن فون پر مصروف رہتا ہے اور جب وہ کام پر ہوتا ہے تو گھر والوں کی کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ جب دیکھو اس کا فون بزی جاتا ہے، اور تو اور وہ اپنے فون کو کچھ زیادہ ہی اپنے نزدیک، اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ اپنے فون کا اپنے سے بڑھ کر دھیان رکھنے لگا تھا۔ کسی کو اپنے فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اگر کوئی فون اٹھا لیتا تو اسے بری طرح جھڑک دیا کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے اویس کی بیوی کے دل میں شک و شبہات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی نے اپنی ساس سے، اپنی نندوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ سبھی نے اویس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا اور چند دن بعد ہی سب گھر والے اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہو نہ ہو اویس کی زندگی میں کچھ چل رہا ہے، کچھ ایسا جسے وہ سب گھر والوں کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہے۔ اویس کے ماں باپ پریشان تھے، بیوی فکر مند تھی، کیونکہ شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے اور اویس اپنی نئی نویلی دلہن پر اس طرح توجہ ہی نہیں دے رہا تھا جیسے دینی چاہیے تھی۔ اویس کی نئی نویلی دلہن کو اس بات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کوئی ہے جو اس کی جگہ لے چکا ہے، کوئی ہے جو اس کے شوہر کے قریب ہو چکا ہے، اسی وجہ سے اس کا شوہر اس سے دور ہو چکا ہے
وہ لڑکی روتی بلکتی کبھی اپنے ماں باپ کے پاس جاتی، کبھی اپنے ساس سسر سے کہتی، مگر گھر والے بری طرح سے بے بس تھے، کیونکہ اویس کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب بھی اس معاملے میں اس سے کوئی بات کی جاتی تو وہ بری طرح سے بھڑک اٹھتا تھا، مگر اویس کی بیوی بھی اب پوری طرح سے اس کی طاق میں رہتی تھی۔ جیسے ہی اویس کہیں 2 منٹ کے لیے آگے پیچھے ہوتا وہ فوراً اس کا موبائل چیک کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور صرف اویس کی بیوی ہی نہیں، اویس کی بہنیں بھی اس طاق میں تھی۔ ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش میں مصروف تھا کہ آخر وہ کون ہے جس نے اویس کو اپنے والدین سے، گھر والوں سے، حتیٰ کہ نئی نویلی بیوی سے بھی دور کر دیا تھا۔ پورا گھرانہ دیکھے بنا ہی اس لڑکی سے نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ معاملہ کسی لڑکی کا ہی ہے۔ اویس نے اب تک ہانیہ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے گھر میں اس بات کو لے کر کوئی ٹینشن چل رہی ہے یا گھر کا ماحول کشیدہ ہو چکا ہے۔ دونوں کی دوستی یوں ہی چلتی رہی تھی، معمول کے مطابق سب کام جاری تھے۔ ہانیہ اب بھی روزانہ آرڈر کرتی تھی، اویس اب بھی روزانہ اس کا کھانا لے کر جاتا تھا۔ دونوں اکثر مل بیٹھ کر کھانا کھاتے، چائے پیتے اور فون پر باتیں تو روزانہ کی بنیاد پر جاری تھی۔ مگر پھر ہانیہ، اویس، کامران اور ان سبھی کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے قیامت برپا کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن بھی دوپہر 2-3 بجے کے قریب ہانیہ نے پیزے کا آرڈر دیا۔ حسب معمول اویس پیزا لے کر آیا۔ ہانیہ نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں ٹی وی لاؤنج میں صوفے کے قریب بیٹھے پیزا کھا رہے تھے، جب اچانک باہر کے دروازے کی چابی لگی، دروازہ کھلا اور کامران گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مگر یہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو سکی کہ کب کامران دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اور خود کامران وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ آج کامران کی طبیعت خراب تھی، وہ آج آفس سے جلدی واپس آ گیا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی یہ ناقابل یقین منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سامنے ہی اس کے گھر میں ایک غیر مرد موجود تھا جو بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس کی بیوی کے نہایت قریب بیٹھا تھا۔ اچانک کامران کو سامنے دیکھ کر دونوں بھی چونک کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے، اور کامران اپنے ذہن کو دوڑا رہا تھا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً تیز لہجے میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ ہانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس کی بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے کہا، وہ میں نے پیزا منگوایا تھا، یہ ڈیلیوری بوائے ہے، کیونکہ سامنے ہی اس کا ڈیلیوری باکس بھی میز پر پڑا تھا۔ کامران کا چہرہ تیز سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا یہ ڈیلیوری بوائے ہے، مگر گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ ہانیہ نے ایک اور بہانہ تراشا۔ اس نے کہا، اس کی طبیعت خراب تھی، یہ پانی مانگ رہا تھا، میں نے اسے اندر بلا لیا، میں نے کہا تم بیٹھو میں پانی دیتی ہوں۔ کامران سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ وہیں زمین پر پھینکا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ سب سے پہلے اس نے ہانیہ کا موبائل اٹھا کر دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ہانیہ کا موبائل چیک نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر کبھی شک ہی نہیں ہوا تھا کہ آیا شادی کی اتنی مختصر عرصے میں اس کی بیوی اس سے بے وفائی بھی کر سکتی ہے۔ ہانیہ جلدی سے کامران کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، مگر کامران نے موبائل کھول کر واٹس ایپ کھولا اور فوراً ہی سامنے اویس اور ہانیہ کی چیٹ موجود تھی، جس میں انہوں نے ہزاروں باتیں کی ہوئی تھی، ویڈیو کالز ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ویڈیو بنا کر بھیجی ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے 2 منٹ کے اندر چیک کیا، موبائل کو دور پھینکا اور پھر اویس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اویس کے منہ پر گھونسے برساتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ یہ سوچ کر بھی نہیں سکتا تھا کہ محض شادی کے 2 سال کے اندر اندر اس کی بیوی کسی اور غیر مرد کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اور مرد بھی کون، ایک ڈیلیوری بوائے۔ غصے سے اس کا دماغ کھو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت دنیا کو تہس نہس کر دے۔ دونوں ہاتھوں سے وہ اویس کا گلا دبانے لگا،
کامران صحت مند جسم کا مالک تھا جبکہ اویس کچھ کمزور سے جسم کا لڑکا تھا۔ کامران نے اسے فرش پر گرا لیا اور خود اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر پیزے کے ڈبے کے اوپر پڑی، چھری پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً وہ چھری اٹھائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ ہاتھ بلند کرتے ہوئے 3 سے 4 مرتبہ اویس کے سینے میں گھونپ دی۔ ہانیہ چیختی رہی، چلاتی رہی، شوہر کو روکتی رہی، اسے بالوں سے پکڑتی، کبھی قمیض سے پکڑتی، کھینچ کر پیچھے کرنے کی کوشش کرتی، مگر کامران اس وقت شدید غصے میں تھا اور غصے نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ کامران کے ہاتھوں اویس نامی وہ نوجوان قتل ہو چکا تھا۔ اس کے سینے سے تیز رفتاری سے خون بہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خون کا ایک تالاب بن چکا تھا۔ اویس کی سانس بند ہو چکی تھی۔ کامران اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھا تھا، بیوی کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ اسے یہ خوف بھی ستا رہا تھا کہ کہیں اس کا شوہر یہ سب کچھ اب اس کے ساتھ تو نہیں کر ڈالے گا۔ اسے اپنی جان بھی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ابھی خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک اویس کا موبائل بجنے لگا۔ نہ جانے اس کے گھر سے فون تھا یا اس کے کام سے فون آ رہا تھا۔ وقفے وقفے کا اس کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ تبھی ایک دم کامران اپنی جگہ سے اٹھا اور طیش کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف بڑھا۔ ہانیہ جو پہلے سے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، اس نے جلدی سے اپنے موبائل سے 15 کا نمبر ملا دیا۔ وہ بھاگ کر کامران سے دور ہو چکی تھی۔ دوسری طرف 15 سے کال ریسیو کی جا چکی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے انہیں بتایا کہ میرے شوہر نے ایک قتل کر دیا ہے، اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ 15 منٹ کے بعد پولیس کی گاڑی اور ایمبولینس کے سائرن سنائی دینے لگے۔ پولیس وہاں آ چکی تھی۔ اویس کی ڈیڈ باڈی کو پولیس اپنی تحویل میں لے چکی تھی۔ کامران کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ برفیس کیا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی؟ نہیں، یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ بدنامی اور رسوائی کے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج اس واقعے کو گزرے کئی ماہ بیت چکے ہیں۔ وہ نوجوان اویس جو صرف چند ماہ کا شادی شدہ نوجوان تھا، وہ منو مٹی تلے جا سویا۔ دوسری طرف وہ نوجوان کامران، وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ لڑکی ہانیہ، وہ آئے دن کسی نہ کسی میڈیا رپورٹر کو انٹرویو دیتی نظر آتی ہے، جس میں وہ ہر بار کوئی نئی تاریخ کا بہانہ بناتی ہے۔ زیادہ تر اس نے یہی بہانہ بنایا کہ وہ ڈیلیوری بوائے ہمارے گھر میں داخل ہوا، اس نے چوری کی کوشش کی، میرے شوہر اوپر سے آ گئے، انہوں نے طیش میں آ کر اس کا قاتلانہ حملہ کر دیا، اور اس طرح یہ نوجوان اویس اپنی جان سے چلا گیا۔ مگر دوسری طرف اویس کے گھر والے بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے موبائل میں وہ تمام چیٹ، وہ ویڈیوز پبلک کر دی تھیں۔ انہوں نے کھلے عام اس بات کا اظہار ٹی وی پر اور پرنٹ میڈیا پر کیا کہ ان کے بیٹے کو بہکانے والی یہ لڑکی خود ہانیہ ہے۔ ہانیہ، اس کا خاندان، اس کے باپ کی برسوں میں بنائی گئی عزت، بیٹی کے بس ایک غلط قدم نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا تھا۔ کامران نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہانیہ کو طلاق کے 3 لفظ بول دیے تھے۔ ہانیہ اب واپس اپنے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہے۔ گھر میں اس کے ساتھ کوئی بھی بولنا، بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے ماں باپ سارا دن شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ لوگوں سے نظریں ملانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی زبانیں طرح طرح کا زہر اگلتی ہے جسے برداشت کرنا عمر کے اس حصے میں ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور خود ہانیہ، وہ پچھتا رہی ہے، دن رات روتی ہے، کمرے میں بند رہتی ہے، اپنے اس قدم پر پچھتاتی ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شادی شدہ ہوتے ہوئے وہ جس راہ پر چل نکلی تھی وہ ایک دلدل تھی، ایک جہنم تھی، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی جس نے سب کچھ جلا کر بھسم کر دیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور رہے گا۔